قال الامام مسلم رحمہ اللہ فعلی نحو ما ذکرنا من الوجوہ، تو ان شرطوں کے مطابق جن کو ہم نے پہلے ذکر کر دیا ہے، چونکہ شرائط مسلم کا بیان کر رہے ہیں حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ، تو فرماتے ہیں نؤلف ما سألتا، کہ سابق میں ذکر کردہ شرائط کے مطابق ہم مرتب کریں گے جس کا آپ نے سوال کیا ہے، اور آپ نے سوال کس چیز کا کیا ہے؟ من الاخبار عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی احادیث مرفوعہ کا۔ فاما ما كان منها عن قوم هم عند اہل الحدیث متہمون، رہی وہ حدیثیں کہ جو ایسے راویوں سے، عن قوم میں قوم سے مراد راوی، جو ایسے راویوں سے مروی ہیں جو راوی محدثین کے یہاں متہم ہیں، او عند الاکثر منہم، یا اکثر محدثین کے یہاں متہم ہیں، یعنی متہم بالکذب ہیں، اور راوی متہم بالکذب اس طور پر ہوتا ہے کہ وہ تنہا روایت کرے اور اس کی وہ روایت کردہ حدیث شریعت کے قواعد معلومہ کے خلاف ہو، یا تو یوں وہ متہم بالکذب ہوگا، یا عام بول چال میں وہ راوی متہم بالکذب ہو لیکن اس کی نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت کا علم نہ ہو۔ تو مصنف فرماتے ہیں فلسنا نتشاغل بتخریج حدیثہم، تو ہم ایسے راویوں کی حدیثوں کی تخریج میں مشغول نہیں ہوں گے، یعنی واضعین کی حدیثیں مسلم شریف کے اندر نہیں لی گئی ہیں۔ آگے کی عبارت میں حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان واضعین میں سے 6 ناموں کا تذکرہ کیا ہے، کعبداللہ بن مسور ابی جعفر المدائنی 1، وعمر بن خالد 2، وعبد القدوس الشامی 3، ومحمد بن سعید المصلوب 4، وغیاث بن ابراہیم 5، اور چھٹا راوی ہے سلیمان بن عمرو ابی داود النخعی۔ یہ 6 نام لیے ہیں، ان 6 کا مختصر تعارف ابھی میں ذکر کروں گا۔ واشباہہم ممن اتہم بوضع الاحادیث وتولید الاخبار، اور ان کے جیسے دیگر وہ روات جو حدیثیں گھڑنے اور اپنی طرف سے حدیثیں پیدا کرنے کے ملزم ہیں۔ تو اس عبارت کے اندر حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ شرائط مسلم کو ذکر کرتے ہوئے یہی بات بیان فرما رہے ہیں کہ اس قسم کے تمام روات کہ جن کے اوپر حدیثیں گھڑنے کا اور حدیثیں اپنی طرف سے پیدا کر لینے کا الزام ہے، اخبار سازی کا الزام ہے، ان کی حدیثیں مسلم شریف کے اندر نہیں لی گئی ہیں، بلکہ حسب درخواست انتخاب کر کے صرف صحیح حدیثیں، صحیح سے مراد یعنی صحیح لذاتی ہی یا حسن لذاتی ہی، وہی روایتیں مسلم شریف کے اندر لی گئی ہیں۔ صحیح لذاتی ہی اور حسن لذاتی ہی کی تعریف ما سبق میں بھی گزر چکی ہے۔ صحیح لذاتی ہی وہ حدیث ہوتی ہے جس کو عادل اور قوی الحفظ راویوں نے اس طرح نقل کیا ہو کہ سند میں کہیں انقطاع نہ ہو اور وہ علت اور شذوذ سے محفوظ ہو، یہ صحیح لذاتی ہی ہے۔ اور حسن لذاتی ہی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کے راوی عادل ہوں لیکن کم قوی الحفظ ہوں اور اس میں شذوذ یا علت نہیں پائی جائے۔ اب دیکھیے یہ جو 6 نام حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت کے اندر ذکر کیے ہیں، ان میں سب سے پہلا نام عبداللہ بن مسور ابو جعفر المدائنی کا لیا ہے۔ اس کے بارے میں ائمہ جرح و تعدیل نے جو لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کو المدائنی جو کہا جاتا ہے یہ عراق کا ایک شہر ہے مدائن، اس کی طرف منسوب کر کے اس کو المدائنی کہا گیا ہے۔ یہ کذاب ہے، بڑا جھوٹا راوی ہے، حدیثیں گھڑتا تھا۔ اور دوسرا نام لیا حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے عمرو بن خالد کا، عمرو بن خالد الواسطی، یہ بھی عراق کا ایک شہر ہے واسط، اس کی طرف منسوب کر کے اس کو واسطی کہا جاتا ہے۔ یہ ابن ماجہ کا راوی ہے، یہ بھی کذاب ہے اور حدیثیں گھڑتا تھا۔ حضرت الاستاذ مفتی سعید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس کے حالات مختصر طور پر لکھے اور لکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت زید بن علی جن کی طرف فرقہ زیدیہ منسوب ہے، ان کے نام سے حدیث کی ایک پوری کتاب اس شخص نے گھڑ رکھی تھی۔ تیسرا نام عبد القدوس الشامی کا لیا، عبد القدوس الشامی، اس کا پورا نام ہے ابو سعید عبد القدوس بن حبیب کلائی دمشقی۔ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے نزدیک ڈاکہ زنی
عبد القدوس شامی سے روایت کرنے سے بہتر ہے۔ اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی حدیثیں الٹ سلٹ ہیں، اور حضرت فلاس رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ محدثین کا اس کی حدیثوں کے ترک پر اتفاق ہے۔ اور ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص حدیثیں گھڑتا تھا۔ دیکھیے یہ جو تیسرا نام کا ایک تیسرا راوی ہے جس کا نام عبد القدوس الشامی ذکر کیا ہے، عبد القدوس نام کا ایک اور راوی ہے، ٹھیک ہے، مگر اس کے والد کا نام جو ہے الحجاج ہے اور وہ ثقہ راوی ہے، ٹھیک ہے، اور شیخین نے اس کی روایت نقل کی ہے، تو وہ الگ ہے۔ اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے چوتھا نام لیا محمد بن سعید المصلوب کا، اس کا پورا نام ہے محمد بن سعید بن حسان اسدی شامی، ٹھیک ہے، مصلوب اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ خلیفہ ابو جعفر نے زندقہ کے جرم میں اس کو سولی دی تھی، اور یہ ایسا راوی تھا کہ ہر اچھی بات کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر دیا کرتا تھا۔ اس کے بارے میں احمد بن صالح فرماتے ہیں کہ اس شخص نے 4000 حدیثیں گھڑی ہیں، ترمذی کا اور ابن ماجہ کا راوی ہے یہ۔ اور حضرت ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی خود اسی کا قول نقل کرتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ اچھی بات کے لیے سند گھڑی جا سکتی ہے۔ اور حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر ابن ابی یحییٰ اور بغداد کے اندر واقدی اور خراسان میں مقاتل بن سلیمان اور شام کے اندر محمد بن سعید، یہ جو راوی ہیں یہ بڑے جھوٹے ہیں اور حدیثیں گھڑنے میں مشہور ہیں۔ اس کا تذکرہ آگے بھی آئے گا۔ پانچواں نام لیا ہے سلیمان بن غیاث بن ابراہیم کا، غیاث بن ابراہیم، اس کا پورا نام ہے ابو عبد الرحمن غیاث بن ابراہیم نخعی کوفی۔ اس کے بارے میں حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ترک الناس حدیثہ، لوگوں نے اس کی حدیث کو ترک کر دیا۔ اور جوزجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے متعدد حضرات سے سنا ہے کہ یہ شخص حدیثیں گھڑتا تھا، اور یہ وہی راوی ہے کہ جس نے خلیفہ مہدی کے سامنے یعنی اس کو خوش کرنے کی خاطر ایک صحیح حدیث کے اندر ایک اضافہ کیا تھا۔ اس صحیح حدیث کے الفاظ ہیں لا سبق الا فی نصل او خف او حافر، اس صحیح حدیث کے اندر او جناح کا اضافہ اسی راوی نے کیا تھا۔ چھٹا نام سلیمان بن عمرو ابو داود النخعی کا لیا ہے، یہ بھی نہایت جھوٹا راوی تھا اور حدیثیں گھڑنے میں مشہور تھا۔ اس کے بارے میں حضرت علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 30 سے زائد ائمہ جرح و تعدیل نے اس کو واضع حدیث بتایا ہے۔ تو بہرحال اس عبارت کے اندر حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ جن راویوں کے اوپر حدیثیں گھڑنے کا اور اخبار سازی کا الزام ہے ان کی حدیثیں مسلم شریف کے اندر نہیں لی گئی ہیں۔ دیکھیے وضاع اور کذاب جو راوی ہیں ان کی حدیثوں کو موضوع کہا جاتا ہے، اور جو متہم بالکذب ہیں ان کی حدیثوں کو متروک کہا جاتا ہے۔ تو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ موضوع اور متروک حدیثیں اس کتاب کے اندر نہیں ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَنِ الْغَالِبُ عَلَى حَدِيثِهِ الْمُنْكَرُ أَوِ الْغَلَطُ أَمْسَكْنَا أَيْضًا عَنْ حَدِيثِهِمْ، اور اسی طرح کس طرح، یعنی جس طرح موضوع اور متروک حدیثیں اس کتاب میں نہیں ہیں اسی طرح منکر اور غلط حدیثیں بھی نہیں ہیں۔ پہلے آپ اس عبارت کا ترجمہ ملاحظہ فرما لیں، وَكَذَلِكَ مَنِ الْغَالِبُ عَلَى حَدِيثِهِ الْمُنْكَرُ أَوِ الْغَلَطُ، اسی طرح جس راوی کی مرویات پر منکر یا غلط احادیث کا غلبہ ہے، امسکنا ایضاً عن حدیثہم، اس کی روایتوں کو بھی درج کرنے سے ہم نے کیا کیا ہے، امسکنا ہم رک گئے ہیں، یعنی ہم نے احتراز کیا ہے۔ وعلامۃ المنکر فی حدیث المحدث، اور کسی محدث کی مرویات کے منکر ہونے کی علامت یہ ہے اذا ما عرضت روایته للحدیث على روایت غیرہ من اہل الحفظ والرضا، کہ جب اس کی روایت کا مقابلہ دوسرے اہل حفظ و رضا راویوں کی حدیثوں سے کیا جائے، خالفت روایتہ روایتہم، تو اس کی روایت ان کی روایت کے خلاف ہو، او لم تکد توافقها، لم تکد توافقها کا ترجمہ کریں گے یا مشکل سے موافقت پیدا کی جا سکے۔ فَإِذَا كَانَ الْأَغْلَبُ مِنْ حَدِيثِهِ كَذَلِكَ، الغرض جس شخص کی روایات میں
بیشتر ایسی ہی روایات ہیں کان محجور الحدیثی، تو وہ متروک الحدیث ہوگا، غیر مقبول ہی، غیر مقبول الروایہ ہوگا، ولا مستعمل ہی، اور ناقابل احتجاج ہوگا، یعنی وہ راوی، ٹھیک ہے۔ فمن هذا الضرب من المحدثین، اس قسم کے راویوں میں یہ نام لیے ہیں، چند نام یہ ہیں اس قسم کے راوی میں: عبداللہ بن محرر، یحییٰ بن ابی انیسہ، جراح بن المنہال، ابو العطوف، عباد بن کثیر، حسین بن عبداللہ بن زمیرہ، عمر بن صہبان، ومن نحا نحوہم فی روایت المنکر من الحدیث، اور وہ تمام روات ہیں جو منکر روایتیں نقل کرنے میں ان لوگوں کے نقش قدم پر ہیں، نحا نحوہم، ان لوگوں کے نقش قدم پر ہیں۔ فلسنا نعرج علی حدیثہم ولا نتشاغل بہ، تو ہم ایسے لوگوں کی روایتوں پر لسنا نعرج، ہم مائل نہیں ہوں گے، یعنی اعتماد نہیں کریں گے، اور ولا نتشاغل بحدیث، ولا نتشاغل بہ، اور ان کی تخریج میں مشغول نہیں ہوں گے۔ دیکھیے، مہجور الحدیث اور منکر الحدیث، منکر الحدیث کی تعریف کیا ہے؟ یعنی ایسے راوی جن کی بیشتر روایتیں ثقہ راویوں کے مخالف ہوں۔ حدیث منکر کی کیا تعریف ہے؟ حدیث منکر ایسی حدیث جس کا راوی قوی الحفظ ہو یا سیء الحفظ، کچھ بھی ہو، وہ اپنے سے اقوی راوی کی روایت کے خلاف نقل کرے، اس طور پر نقل کرے کہ باہم جمع کرنا دشوار ہو۔ تو یہاں جو لفظ استعمال کیا حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، منکر، تو یہاں ساتھ ہی منکر اور شاذ میں کیا فرق ہے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے۔ تو منکر اور شاذ میں فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ غیر ثقہ اپنے سے قوی کی مخالفت کرے تو وہ منکر ہے، اور ثقہ اپنے سے قوی کی مخالفت کرے تو اس کو شاذ کہتے ہیں۔ تو اس عبارت کے اندر حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ کسی حدیث کے منکر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اگر اس روایت کا معتبر حفاظ کرام کی روایات سے موازنہ کیا جائے تو وہ قطعاً اس سے مختلف ہو یا مشکل سے موافقت پیدا کی جا سکے۔ تو جس راوی کی اکثر و بیشتر روایتیں اس قسم کی ہوں گی، وہ راوی کیا ہوگا؟ متروک الحدیث ہوگا، ناقابل اعتبار ہوگا، اور اس کی ذکر کردہ روایات جو ہوں گی ناقابل قبول ہوں گی۔ یہ چند نام لیے ہیں حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فمن هذا الضرب من المحدثین کہہ کر، تو ان کا بھی مختصر تعارف ملاحظہ فرما لیں۔ پہلا نام لیا عبداللہ بن محرر کا۔ عبداللہ بن محرر جزری، قاضی رقہ ہے، یہ ابن ماجہ کا راوی ہے، متروک اور ناقابل اعتبار ہے۔ اور دوسرا نام ہے یحییٰ بن ابی انیسہ جزری رحاوی، یہ ترمذی کا راوی ہے، یہ بھی متروک ہے۔ حضرت فلاس اس کے بارے میں کہتے ہیں قد اجتمعوا علی ترک حدیثہ، اس کی حدیثیں قبول نہ کرنے پر محدثین کا اتفاق ہے۔ تیسرا نام جراح بن منہال ابو العطوف، یہ لیا ہے۔ اس کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ منکر الحدیث ہے، اور حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو متروک کہا ہے۔ چوتھا ہے عباد بن کثیر ثقفی بصری، ابو داود اور ابن ماجہ کا راوی ہے، یہ بھی متروک ہے۔ اور پانچواں ہے حسین بن عبداللہ بن زمیرہ حمیری مدنی، یہ بھی متروک الحدیث ہے اور کذاب ہے۔ چھٹا نام عمر بن صہبان اسلمی کا لیا، عمر بن صہبان اسلمی مدنی، یہ ابن ماجہ کا راوی ہے، منکر الحدیث ہے۔ اور اس کے بارے میں حضرت ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غلبت علی احادیثہ المناکیر۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس قسم کے تمام روات جو منکر روایات نقل کرنے میں ان راویوں کے، جن کا ابھی تذکرہ آیا ہے مختصر، ان راویوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں، حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ان کی حدیثوں پر اعتماد نہیں کریں گے اور ان کی مرویات کو مسلم شریف کے اندر درج نہیں فرمائیں گے۔